ہر صدی ایک بڑا شاعر پیدا کرتی ہے. ایک صدی نے میر تقی میر کو پیدا کیا، ایک نے غالب کو پیدا کیا، ایک صدی نے اقبال کو پیدا کیا. فیض صاحب کی بدقسمتی کہ وہ اقبال کی صدی میں پیدا ہوئے، اس لیے فیض صاحب ہمیشہ نمبر 2 شاعر رہیں گے، نمبر 1 اقبال ہے. اور یہ ادب کی جو سلطنت ہوتی ہے، اس میں اگر وہ کرسی خالی ہو جائے بیٹھنے کی سربراہ کے، تو وہ پھر خالی رہتی ہے. اس پہ بیٹھنے کے لیے اس کے برابر کسی کو آنا چاہیے، ورنہ یہ کام چلتا رہتا ہے. تو اس صدی میں یہ کام چلتا رہا. فیض صاحب بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر. تو اب اقبال پہ میرا ایک کھیل تھا 14 اگست، جس میں قائد، اقبال اور مولانا جوہر کہتے ہیں ہم پاکستان کے حالات دیکھ کے آتے ہیں. تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے. بیٹا بری بات ہے، میں تو ٹیلی فون گاڑی میں چھوڑ کے آیا ہوں، وہ بھی ایسا ہے چھوٹا والا جو بالکل. وہ پاکستان جائیں گے دیکھنے کے لیے. جوش ملیح بازی نے منع کیا تینوں کو، مت جاؤ، سوڈان چلے جاؤ، پاکستان مت جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے پاکستان. تو مولانا نے کہا کہ نہیں جوش تو ہمیشہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم پاکستان آئیں گے. پاکستان آ جاتے ہیں، 7 دن کراچی میں رہتے. کوئی پہچانتا نہیں ان تینوں کو کون ہے. اسلام آباد جانے کے لیے ہوائی اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اقبال اپنے انداز سے کنپٹی پہ سر لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. قائد بریف کیس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا جوہر کی گود میں VCR ہے. تو اب بیٹھے ہوئے تینوں، مولانا کہتے ہیں کہ قائد حیرت کی بات ہے، تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں کے لیے. میں نے تو کچھ نہیں کیا. 7 دن رہے تم لوگ کراچی میں، کسی نے پہچانا نہیں. تم اپنے مزار بھی گئے، پھر بھی کسی نے نہیں پہچانا. علامہ سو رہے کہہ رہے یہ پھر کوئی خواب دیکھ رہا تھا. تو علامہ اٹھتے ہیں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں کہ علامہ جب تم نے خواب دیکھ لیا تھا تو اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا. قائد کی طرف اشارہ. قائد کہتے ہیں کہ ہوتا ہے دنیا بھر میں، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کام کیا تھا. علامہ تم جا کے معلوم کرو کہ ٹکٹ ہمارے کنفرم ہوئے یا نہیں. تو علامہ جاتے ہیں PIA کاؤنٹر پہ، واپس آتے ہیں کہ اب میں نہیں جاؤں گا. کہ لیں کیوں؟ میں نے کہا میرا ٹکٹ کا کیا ہوا؟ بولے تو چانس پر ہے. جس آدمی نے اس ملک کے خواب دیکھا اس سے اللہ کو کہہ رہا ہے تو چانس پر ہے. تو قائد کہتے ہیں ہم تینوں چانس پر ہیں، ہماری ٹکٹ کنفرم نہیں ہے. خیر اس طرح وہ ہوتا ہے پورا کھیل. اس میں علامہ کی بات ہے. پھر جو کچھ ہوتا ہے تو کوئی پہچانتا نہیں. آخر میں قائد کو ایک لڑکی پہچان جاتی ہے. قائد کے پاس آتی ہے، کہتی ہے آٹوگراف دیتے ہیں. تو قائد ان کو آٹوگراف دیتے اور نہ پوچھتے نام کیا ہے، فاطمہ سے لولی نے اور پتا آٹوگراف دیتے. تو مولانا پوچھتے ہیں کیسے پہچانا تم نے ان کو؟ بولے انہوں نے جناح میں کام کیا تھا، وہ ایکٹر ہے مشہور یہ. خیر اس طرح کھیل تو میں کرتا رہتا ہوں. اب بات کرنا ہے اقبال پہ. اقبال جو تھے وہ ایک درد مند شاعر. آپ اقبال کی خودی مسلمان بچوں کے لیے نظمیں ان پہ مت جائیں. صرف اقبال کی بال درا اور بال جبریل 2 کتابیں آپ
پڑھنا شروع کریں تو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے، ان کو روزانہ پڑھیں گے. کیا کیا چیزیں ہیں ان میں. میں انٹرویو کرتا ہوں ہمیشہ بہت سے بنے ہوئے لوگوں کا. تو اقبال کا میں نے انٹرویو کیا تھا. ریکارڈنگ میں ابھی کچھ دیر ہے، جب تک ہم کچھ بات کر لیں. علامہ پوچھیے، میں آپ کا مہمان ہوں. ہم آج کل جس حال میں ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ رہنماؤں کا قصور ہے اکبر. کس طرح؟ رہنمائی کا دعویٰ کرنے والے جب غلط راستہ دکھانے لگے تو ملک اور قوم کی یہی حالت ہو جاتی ہے. علامہ، رہنما تو عوام چنتے ہیں، اس میں رہنما کا کیا قصور؟ کسی کا قصور نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے. میری تو پڑھے لکھوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تعلیم کا فائدہ دوسروں تک پہنچائیں. کس طرح علامہ؟ جس طرح خوشبو غنچے کے سینے سے نکل کر ہر طرف پھیل جاتی ہے. 76 برس ہو گئے مگر یوں لگتا ہے کہ ہم آزاد ملک میں رہ کر بھی قید ہیں. ہم نے تو اس سرزمین کو باغ سمجھا تھا مگر یہ تو قفس نکلا. علامہ بیٹا، پنجرے سے رہائی کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے. ایسا لگتا ہے تم لوگ تھک گئے ہو. مجھے دیکھو، میں تو باز نسیم کی طرح آوارہ ہو گیا تھا، مگر اس سے یہ فائدہ ہوا کہ لذت نظارہ کو محسوس کرنے اور حسن مطلق کو دیکھنے کی آرزو پوری ہو گئی. تم تو مسافروں کی طرح اپنے وطن میں رہ رہے ہو، راستے کو مشکل سمجھ کر آگے بڑھنے سے ڈر رہے ہو. میں تو اس مسافر کی ہمت کا مرید ہوں جس نے اس راستے پر پاؤں نہیں رکھا جس میں پہاڑ، دریا اور بیابان نہیں ہے. مشکلات سے مقابلہ کرنا تو انور مقصود اصل زندگی ہے. آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ نے روح اقبال پڑھی ہو. شاعری سے ہٹ کر بات کریں. یہ بتائیں ہم کیا کریں؟ اب تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ تہذیب و تمدن کے پیالے جب پیمانوں کی طرح ٹوٹنے لگے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ برسوں ہو گئے علامہ، کوئی اچھی بات سننے میں نہیں آئی. مجھے تو یہاں ہر بات اچھی بات صبح کے تارے کی طرح لگتی ہے، وہ تیزی سے گزر جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ لوگ بیدار ہونے نہیں چاہتے. اب اپنی شاعری میں چمن کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے آپ نے. مجھے تو یہ سرزمین اب بھی چمن دکھائی دے رہی ہے، مگر اس چمن میں کوئی ساتھی نہیں دیکھ رہا ہوں. بہار پہنچ گئی ہے مگر کوئی پھول ہی نظر نہیں آ رہا ہے. چمن کی مٹی سے بہت لگاؤ تھا آپ کو. بات یہ ہے چمن کی مٹی کائنات کے راز کھول دیتی ہے. چمن میں ہر غنچے کی قبا کو صبا تار تار کر دیتی ہے اور ایک جھونکا اسے پھول بنا دیتا ہے. یہاں صبا تو چمن میں داخل ہونے کو تیار کھڑی ہے مگر غنچہ نظر نہیں آ رہا ہے. جس آدمی نے اس سرزمین کا خواب دیکھا اس کا دل بجھا ہوا ہے سر. چلیے اب ہم ریکارڈنگ کریں کچھ. جی کرو. چلے یہ بتاتے ہیں اپنے بارے میں، شاعری کے بارے میں کچھ تو بتا دیں. میں کیا بتاؤں؟ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے. اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے. چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستانیں. السلام علیکم. جیتے رہیے انور مقصود. میرے پاس پہلے بھی وقت کم تھا اور آج اور کم ہو گیا ہے. پھر یوں کرتے ہیں، آپ کے فلسفہ تمدن انسان کامل، قصہ آدم اور مقاصد آفرینی پر گفتگو نہیں کرتے کیونکہ وہ شاعری تو میں مانتا نہیں. تو کیا صرف سیالکوٹ پہ بات کرو گے؟ نہیں، آپ کی شاعری پہ بات کریں گے. مگر میرے پڑھنے والے تو سمجھتے ہیں وہی میری شاعری ہے. آپ کی شاعری ہے علامہ. میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ. میری تمام سرگزشت ہوئے ہوئے کی